بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا تھا کہ خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ 7 دسمبر 2016 اس روز وطن عزیز کا ایک بڑا نام، ایک چمکتا ہوا ستارہ، کل نفس ذائقۃ الموت کا مصداق بن کر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میری مراد حضرت شہید جنید جمشید خان ہے کہ جنہوں نے ایک زمانے میں پوری دنیا کو اپنے میوزک کا ایک مداح بنا رکھا تھا، لیکن عین اس وقت کہ جب وہ شہرت کی انتہاؤں پر تھے تو خالق کائنات کی ذات بابرکت کے ساتھ ان کی بے پناہ اور پرخلوص محبت نے شہید جنید جمشید کی زندگی کا سفر یکسر بدل کر رکھ دیا۔ دوستان محترم، آج کی یہ ویڈیو در حقیقت ایک ٹریبیوٹ ہے شہید جنید جمشید کے لیے کہ جنہوں نے مجھ جیسے نہ صرف کتنے نوجوانوں کے دلوں میں اپنی دنیاوی زندگیوں کے ساتھ ساتھ دینی ذمہ داریوں کو نبھانے کا احساس بھی پیدا کر دیا۔ اب گفتگو کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت کی اسی محبت کے جذبے کو الیبریٹ کرنا چاہوں گا کہ جس جذبے نے جنید جمشید کی زندگی بدلی تھی۔ چونکہ جنید جمشید ہم لوگوں کے لیے، خاص کر یوتھ کے لیے، ہم نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جنہوں نے تمام گلیمر کی دنیا کو خیر آباد کہہ کر دین کے میدان میں قدم رکھا اور دین و دنیا کو باہم ساتھ لے کر چلے۔ آخر وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت کا احساس کیسا احساس ہے جو ایک انسان کو تمام شہرت کی بلندیوں کو خیر آباد کرنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے اور انسان کے چہرے پر ملال بھی نہیں ہوتا؟ وہ دنیا کی تمام ترقیوں اور بلندیوں کو خیر آباد کہہ کر اللہ کی محبت میں مستانہ وار ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک تاریخ ساز صوفی شخصیت گزری ہے، ایک بہت بڑی ہستی ہے، احمد الرفاعی علیہ الرحمہ۔ وہ اپنی ایک مایہ کتاب حالت اہل الحقیقت مع اللہ، اس کے صفحہ 70 اور 71 پر لکھتے ہیں، اور آپ کے اسی قول کو حضرت فضیل ابن عیاض اور حضرت ابراہیم بن ادہم بھی کوٹ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پرانی جو پچھلی آسمانی کتب گزری ہیں ان میں اللہ رب العزت نے جا بجا یہ قول فرمایا ہے، اور حدیث قدسی کی صورت میں حضور علیہ السلام کی امت میں بھی یہ قول آتا ہے اللہ کا کہ اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ من ارادنا فاردناہ، کہ اے میرے بندو تم میں سے جو کوئی میرا ارادہ کر لیتا ہے، یعنی میری ذات کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، فاردناہ، تو پھر میں اپنے اس بندے کا ارادہ کر لیتا ہوں۔ یعنی وہ مجھے پانا چاہتا ہے تو میں اپنے اس بندے کو اپنا قرب دینا چاہتا ہوں۔ ومن اراد منا اعطیناہ، مگر جو کوئی مجھ سے کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، یعنی میرا بندہ، اللہ فرمانا چاہتا ہے، ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مجھی کو نہیں مانگتا بلکہ مجھ سے دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہے تو اعطیناہ، تو میں پھر اسے وہ دے دیتا ہوں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنِ اکْتَفَىٰ بِنَا كُنَّ لَهُ وَمَا لَنَا، اور جو کوئی تمام دنیا سے اپنا اعتماد اور بھروسہ اٹھا کر فقط میری ذات پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کی ذات طیبہ پر اور ذات بے مثال پر توکل کا رشتہ قائم کر لیتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اعتماد کا تعلق بحال کر لیتا ہے اور قائم کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَمَنِ اکْتَفَىٰ بِنَا، جو مجھ پر توکل کرتے ہوئے صرف مجھی کو کافی سمجھتا ہے، کُنَّ لَهُ، تو میں اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اسی کا ہو جاتا ہوں، وَمَا لَنَا، اور میرا سب کچھ جو اس دنیا میں ہے، جو نعمتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، میں ان کے دروازے اپنے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہوں۔ دوستان محترم، اس باریک فرق کو دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ سے دنیا کو مانگتا ہے میں اس کو دنیا دے دیتا ہوں، مل اس کو بھی جاتی ہے دنیا، مگر فرمایا جو مجھ سے مجھ ہی کو مانگتا ہے تو میں بھی اس کا ارادہ کر لیتا ہوں اور اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں، اور ساری دنیا کے مال و دولت اور ہیرے جواہرات اور خزانے اور ان کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہوں۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ خبردار ہو جاؤ، من طلبنی وجدنی ومن طلب غیری لم یجدنی۔ اس بات پر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عقیدہ واضح فرما دیا تاکہ اگر کوئی اشکال ہے، کوئی کنفیوژن باقی ہے تو وہ بھی حل ہو جائے۔ فرمایا کہ خبردار ہو کر سننا کہ جس نے فقط مجھ ہی کو چاہا، مجھ ہی کی طلب کی، میری طلب کی، میری ذات کا قرب چاہا اور اس کی طلب کی، وجدنی، تو در حقیقت وہ کبھی نہ کبھی میرا قرب پا لے گا، مجھ کو پا لے گا۔ ومن طلب غیری، مگر جس نے مجھ سے کسی غیر کی طلب رکھی تو وہ کبھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے احوال پر نگاہ دوڑائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس شہرت نہیں ہوتی ہم اللہ سے شہرت مانگتے ہیں، پیسہ نہیں ہوتا دولت مانگتے ہیں، طاقت نہیں ہوتی قوت مانگتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی اولاد مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس سے دنیا کو مانگتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کبھی ہم نے اس سے اللہ کو بھی طلب کیا ہو، اس کی ذات کا قرب بھی طلب کیا ہو، وہ مانگا ہو؟ آئیے اب ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں اور اس انداز سے سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے اللہ کو طلب کرنا ہے تاکہ وہ ہمیں اپنا وہ قرب عطا کرے جو اس نے اپنی برگزیدہ شخصیات اور ہستیوں کو عطا کیا تھا، جو اس کی محبت میں مست ہو کر پوری دنیا اور دنیا کے تمام مال و متاع سے اپنی توجہ ہٹا کر فقط اسی میں مست ہو کر رہ گئے تھے، اور انہوں نے پھر دنیا کو وہ کچھ دکھلایا، ہدایت کے وہ دروازے دنیا کے لیے ان اللہ کے ان ولیوں نے کھولے کہ پھر وہ آج تک ہم ان دروازوں کو تکتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔